ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر صلات بھیجتے ہیں، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اس پر صلات بھیجو اور سلام بھیجو، خوب سلام بھیجنا۔ تو یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ، یعنی اے ایمان والو آپ کے لیے رحمت کی دعائیں کریں، آپ کی تعظیم کریں، آپ کے درجات کی بلندی کی دعائیں کریں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اوپر جو صلات کی صفت ہے وہ سنت سے بھی ثابت ہے، اور یہ ہر وقت پڑھنا جائز ہے، اور بہت سے علماء نے نماز میں اس کو پڑھنا واجب قرار دیا ہے، یعنی اگر نماز میں درود شریف شامل نہ کیا تو نماز ادھوری رہ جائے گی، ناقص ہوگی، نماز ہی نہیں ہوگی۔ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کے صلات بھیجنے سے مراد اللہ تعالیٰ کا آپ کی تعریف کرنا ہے، آپ کی دیکھ بھال کرنا ہے، آپ کے شرف کو ظاہر کرنا ہے، اور آپ کی فضیلت اور حرمت کو ظاہر کرنا ہے کہ آپ کی بہت عزت ہے، اللہ کے ہاں بہت بڑا مقام ہے۔ اور ہمارا آپ پر صلات بھیجنا یہ ہے کہ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، مطالبہ کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمارے نبی کی اور بھی زیادہ تعریف کر۔ سبحان اللہ، کتنا خوبصورت معنی ابن قیم نے بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ تعریف کرتے ہیں تو ہم کیا دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور تعریف کرے ہمارے پیغمبر کی، اور اللہ تعالیٰ آپ کی فضیلت اور شرف کو ظاہر کرے اور آپ کی تکریم اور اپنی قربت کا اظہار کرے۔ تو بہرحال یہ صلاۃ و سلام جو ہے اس کو ہم اردو میں درود پڑھنا کہتے ہیں، یعنی عام جو مفہوم ہے اس کا وہ درود پڑھنا ہے۔ تو اللہ اور اس کے فرشتے آپ پر درود بھیجتے ہیں، جیسے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 43 میں بھی آتا ہے، هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما، وہی ہے جو تم پر صلات بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے، تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال لائے، اور وہ ایمان والوں پر ہمیشہ سے نہایت مہربان ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا اللہ کے حکم کی تعمیل ہے۔ درود پڑھنا جو ہے ایمان کی علامت ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے والد، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ پھر یہ ہے کہ ایک بار درود بھیجنے پر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایک بار مجھ پر درود بھیجے گا اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل کرے گا۔ ایک اور حدیث کے مطابق 10 گناہ معاف ہوتے ہیں اور 10 درجے بلند ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمتیں نازل کرے گا، اور ہم سب رحمت کے کتنے محتاج ہیں۔ اگر اللہ کی رحمت آ جائے تو ہماری ساری مشکلیں آسان ہو جائیں، ہمارے سارے کام بن جائیں۔ اور پھر فرمایا اور اس کے 10 گناہ معاف ہوں گے اور اس کے 10 درجات بلند ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے فوری حصول کا ذریعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص میری امت میں مجھ پر اخلاص سے دل سے ایک بار درود پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس پر 10 رحمتیں بھیجے گا۔ لیکن یہاں آپ دیکھ رہے ہیں شرط، اخلاص کی شرط ہے۔ بعض اوقات ہم درود شریف پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن ایک دفعہ بھی نہیں سوچتے کہ کیا کہہ رہے ہیں، صرف زبان چلتی رہتی ہے، نہ دل حاضر ہے اور نہ ہی دماغ حاضر ہے، اور نہ ہی ہم کوئی سوچ سمجھ کے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جو سوچ سمجھ کر یہ کام کرے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اخلاص برتتے ہوئے اور پوری توجہ سے، تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں بھیجے گا، اور اس کی وجہ سے اس کے 10 درجے بلند فرمائے گا، اور اس کی وجہ سے اس کے لیے 10 نیکیاں لکھ دے گا، اور اس کی وجہ سے اس کے 10 گناہ معاف فرما دے گا۔ پھر اسی طرح فرشتوں کی دعائیں ملتی ہیں جو شخص درود پڑھتا ہے اس کو۔ عبداللہ بن عامر بن ربیعہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ خطبہ دیتے ہوئے فرما رہے تھے کہ جو شخص مجھ پر درود پڑھے تو جب تک وہ مجھ پر درود پڑھتا رہے گا فرشتے اس پر درود پڑھتے رہیں گے۔ اب انسان کی مرضی ہے کہ کم پڑھے یا زیادہ پڑھے، یعنی اگر آپ کو فرشتوں کی دعائیں زیادہ لینی ہے تو زیادہ درود پڑھ لیں، کم لینی ہے تو کم پڑھ لیں۔ پھر اسی طرح ایک اور روایت کے مطابق درود کی وجہ سے اللہ کافی ہو جاتا ہے۔ ایک شخص نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، کیا میں اپنی دعا کا 1/3 حصہ آپ پر درود پڑھنے کے لیے مقرر کر دوں؟ آپ نے فرمایا ہاں اگر تم چاہو۔ اس نے عرض کیا 2/3 کر دوں؟ آپ نے فرمایا ہاں اگر تم چاہو۔ اس نے کہا اگر میں ساری دعا درود کے لیے مقرر کر دوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تو اللہ تمہارے دنیا اور آخرت کے غم اور فکر کے لیے تمہیں کافی ہو جائے گا۔
پھر تو سارے مسئلے ہی آسان ہو جائیں گے. تو آج کل جیسے رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور اس میں ہمیں عبادت بھی کرنی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا کے کام بھی جو ضروری ہیں وہ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. تو بعض اوقات مثلاً افطار کا ٹائم ہے اور ہمیں دعائیں بیٹھ کر یکسوئی کے ساتھ ایک جگہ مانگنے کا وقت نہیں ملتا، تو ہم عصر کے بعد کچھ حصہ دعاؤں کے لیے ضرور مختص کریں، لیکن اس کے بعد جب گھر کا کام بھی ہو اور ذمہ داریاں بھی ہوں جن سے کوئی فرار نہیں انسان کو، تو اس کے ساتھ ساتھ کام کاج کرتے ہوئے آپ درود پڑھتے جائیں. تو آپ کے اندر کوئی گلٹ نہیں رہے گا کہ میں اس وقت کو ضائع کر رہی ہوں، اور آپ دل کو اپنے حاضر کر لیں. جو کام ہوتے ہیں گھروں کے سب اس کے عادی ہوتے ہیں اور وہ ایک آٹو پہ ہوتا ہے، انسان آنکھیں بند کر کے بھی سامان اٹھا رہا ہوتا ہے، رکھ رہا ہوتا ہے. تو اپنی زبان اور دل کو حاضر کر کے ساتھ ساتھ درود شریف پڑھتے جائیں، اور آپ کی جتنی دعائیں مانگنے والی تھی وہ ساری درود شریف کے اندر آ جائیں گی. تو پھر انسان کے لیے ایک آسان راستہ بھی ہے اور ایک بہت ہی انلائٹننگ اور انرچ کرنے والا روحانی طور پر انسان کو، کہ کوئی پھر کمی محسوس نہیں ہوتی کہ ہم نے وقت ضائع کیا ہے. اسی طرح دیگر کام بھی جو آپ صرف ہاتھوں سے کر رہے ہوتے ہیں، زبان سے نہیں کر رہے ہوتے، اس وقت بھی آپ ساتھ ساتھ درود شریف پڑھ سکتے ہیں. اور بیچ میں اگر کوئی خاص دعا بھی یاد آئے تو 2 دفعہ درود کے بیچ میں ایک دعا اپنے لیے کر لیں زبانی، پھر درود شریف پڑھنا شروع کریں. پھر دل میں آپ دیکھیے کہ ہمارا دل تو کسی وقت خیالات سے خالی رہتا ہی نہیں، تو ان خیالات میں بعض اوقات کوئی پریشانی ہوتی ہے، وہ پریشانی ایک بار نہیں بار بار وہی چیز دماغ میں آتی چلی جاتی ہے اور انسان پریشان رہتا ہے. تو اس پریشانی سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے، اس سے خلاصی پانے کے لیے ضروری ہے کہ درود شریف کے بیچ بیچ میں اس کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا اللہ ہمیں اس مصیبت سے نجات دے، اور یا اللہ تو میرے ذہن کو صاف کر دے، اور اگر کسی کے بارے میں کوئی بدگمانی ہے یا کسی کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچی ہے یا کوئی بھی چیز جو آپ کو تنگ کر رہی ہے، اس سے نجات حاصل کریں دعا کے ذریعے. کیونکہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو نہیں بدل سکتے، لوگوں کے رویوں میں تبدیلی نہیں لا سکتے، لیکن اگر ہمارا اپنا ہی دل اچھا ہو جائے تو لوگ جو کرتے ہیں کرتے رہیں. دنیا بھر میں کروڑوں بلینز ٹریلینز کی تعداد میں لوگ موجود ہیں جو معلوم نہیں کیا کچھ کر رہے ہیں، اور ہمیں ان سے کیا واسطہ. تو اسی طرح اگر ہماری جان پہچان کا کوئی شخص کوئی ایسی حرکت کر رہا ہے جو ہمیں اذیت دے رہی ہے، تو ہم اس کو بھی انہی میں شامل کر دیں کہ اور بھی لوگ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں، اگر یہ بھی کر رہے ہیں تو کرتے رہیں، لیکن ہم اس کے بارے میں پریشان نہ ہوں. تو پھر یہ ہے کہ برکتیں بھی ہوتی ہیں. جب کام کاج کے دوران آپ درود شریف پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس کام میں، آپ کے وقت میں، آپ کی صحت میں، طاقت میں بھی برکت پیدا ہو جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر درود بھیجا کرو، کیونکہ مجھ پر درود بھیجنا تمہارے لیے باعث برکت ہے، اور میرے لیے اللہ سے وسیلہ کا بھی سوال کیا کرو. وسیلہ جنت میں ایک مقام ہے جو صرف ایک شخص کو ملے گا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے امید ہے کہ وہ میں ہوں گا. تو امت کو آپ کے لیے وہ مقام مانگنا چاہیے. آت محمد انل وسیلتا، یہ وسیلہ وہی مقام ہے. پھر یہ ہے کہ ہم جو درود پڑھتے ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا بھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایک بار مجھ پر درود بھیجے گا، اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل کرے گا. اس پر ایک فرشتہ مقرر ہے جو وہ مجھ تک پہنچاتا ہے، یعنی جتنا بھی درود ہوتا ہے وہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ فلاں فلاں آپ کے لیے درود بھیج رہا ہے. کیونکہ درود پڑھنے والے کے نام کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک درود پہنچایا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، کیونکہ اللہ نے میری قبر کے پاس ایک فرشتہ مقرر کیا ہے. جب میرا امتی مجھ پر درود بھیجتا ہے تو وہ فرشتہ مجھ سے کہتا ہے اے محمد فلاں بن فلاں نے ابھی آپ پر درود بھیجا ہے. اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ انبیاء کے معجزات بھی ہوتے ہیں. وہ چیزیں جو ہمیں عام زندگی میں مشکل لگ رہی ہوتی ہیں، وہ عالم برزخ ایک اور یہ عالم ہے، اس میں وہ چیزیں کسی اور طرح سے ہوں گی. یعنی ٹائم اور اسپیس سے باہر نکل جاتے ہیں نا، تو پھر ان کو ٹائم اور اسپیس کے ساتھ نہیں ناپیں کہ اگر 1,00,000 لوگ پڑھ رہے ہیں تو کیا 1,00,000 کا نام بتائے گا. فرشتے کے لیے بتانا مشکل نہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جاننا مشکل نہیں. اور پھر یہ کہ ہر جگہ سے درود آپ پر پہنچایا جاتا ہے. حسن بن علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کہیں بھی ہو، خشکی پر ہو، پہاڑوں پر ہو، سمندر میں ہو، کہیں بھی ہو، ہوائی جہاز میں بیٹھے ہو، کہیں بھی ہو تو مجھ پر درود بھیجو، کیونکہ تمہارا درود مجھ تک پہنچ جاتا ہے. تو بعض لوگ یہ سمجھتے کہ شاید روضہ مبارک پر جا کر ہی جو درود ہم بھیجتے ہیں وہی پہنچتا ہے اور باقی نہیں. نہیں، وہ بھی پہنچتا ہے، اور اگر آپ کسی وجہ سے وہاں نہیں جا سکے تو دور سے بھی وہ پہنچ جائے گا. پھر درود کی وجہ سے انسان آپ کی شفاعت کا مستحق ہوتا ہے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرے اوپر درود بھیجتا ہے یا میرے لیے وسیلہ مانگتا ہے قیامت کے دن اس کے لیے میری شفاعت ثابت ہو جائے گی۔ پھر دعا میں درود پڑھنے کی اہمیت بھی ہے۔ آپ نے فرمایا وہ دعا روک دی جاتی ہے یہاں تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جائے۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ نماز کے اختتام پر جو ہم دعائیں پڑھتے ہیں رب جعلنی یا اس کے علاوہ اور دعائیں، تو اس سے پہلے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یعنی صلاۃ و سلام بھیج چکے ہوتے ہیں، پھر آخر میں ہم دعا پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو وہ وقت بھی بہت دعاؤں کی قبولیت کا ہے۔ تو زبانی جو بھی قرآنی اور مسنون دعائیں آپ پڑھنا چاہیں درود کے اختتام پر سلام سے پہلے آپ پڑھ لیں، کیونکہ سلام کے بعد تو پھر اذکار رہ جاتے ہیں۔ درود نہ پڑھنے والا بخیل قرار پایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخیل وہ ہے جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ درود نہ پڑھنا جنت کا راستہ کھونے کا باعث ہے۔ حسین بن علی رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس میرا ذکر کیا گیا اور وہ مجھ پر درود بھیجنا بھول گیا وہ جنت کے راستے سے بھٹک گیا۔ یعنی یہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ جب ہم کسی سے سنیں درود تو ہم فوراً اپنے دل میں پڑھنا شروع کر دیں۔ پھر اسی طرح ایک روایت سے پتہ چلتا ہے درود نہ پڑھنے والے کے لیے دوری اور رسوائی ہے۔ مالک بن حویرث سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھے، جب پہلی سیڑھی پر چڑھے تو فرمایا آمین، پھر دوسری سیڑھی پر چڑھے تو فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پر چڑھے تو فرمایا آمین، پھر فرمایا میرے پاس جبریل آئے تھے علیہ السلام اور فرمایا اے محمد جس نے رمضان کا مہینہ پایا پھر اس کی بخشش نہ ہو سکی تو اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے۔ میں نے کہا آمین۔ فرمایا جس نے اپنے والدین میں سے دونوں یا ایک کو پایا اور آگ میں داخل ہو گیا تو اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے۔ میں نے کہا آمین۔ فرمایا جس کے سامنے آپ کا ذکر آیا اور اس نے آپ پر درود نہیں بھیجا تو اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے۔ کہیے آمین۔ میں نے کہا آمین۔ ایک روایت میں ہے کہ وہ شخص رسوا ہو جس کے سامنے آپ کا نام آیا اور اس نے آپ پر درود نہیں بھیجا۔ میں نے کہا آمین۔ تو صرف یہ کہ فائدہ ہی نہیں بلکہ نہ پڑھنے کے نقصان بھی ہیں، اور خاص طور پر ایسی جگہ پر جہاں آپ کا ذکر ہو رہا ہو اور پھر وہاں آپ پر درود نہ بھیجا جائے۔ درود پڑھنے کے دنیاوی فائدے بھی بہت سے ہیں، جن میں سے ایک صحت ہے، کیونکہ رحمت آتی ہے نا، تو جو رحمت آتی ہے تو پھر تو مشکل سے مشکل مرحلے آسان ہو جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ لوگ شیخ صالح المغامسی کا نام جانتے ہوں، بہت بڑے اسکالر ہیں، ان کا ویب سائٹ بھی ہے الراسخون فی العلم، قرآن کی تفسیر بھی انہوں نے کی ہے۔ بہت ایک لمبا عرصہ مسجد قباء کے امام رہے ہیں۔ وہ دل کی ایک بیماری میں مبتلا ہو گئے جس کی وجہ سے ان کو دل کا آپریشن کروانا پڑا۔ یہ 2012 کی بات ہے۔ دل کا آپریشن کروانے کے بعد ان کے لیے ایک عجیب و غریب واقعہ رونما ہوا۔ اس واقعے میں اللہ کی عظمت اور قدرت عیاں اور ظاہر تھی، وہ اللہ جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ شیخ بیان کرتے ہیں کہ 24 گھنٹوں کے بعد جب وہ ہوش میں آئے، یعنی آپریشن کے بعد، تو جو نرس شیخ کی بیماری کے حالات کی نگرانی کر رہا تھا اس نے کہا کہ خون میں کوئی چیز ہے۔ اس نے جو کچھ دیکھا اس نے اسپیشلسٹ ڈاکٹر کو بتایا، پھر اس ڈاکٹر نے اپنے گرد 14 ڈاکٹر اور جمع کر لیے، یہاں تک کہ شیخ اس ساری کارروائی سے خوف زدہ ہو گئے، کیونکہ ان کے ارد گرد کے ڈاکٹروں کے چہرے اور ان کے اظہار خیال میں بہت واضح تبدیلی تھی، یعنی مطلب یہ تھا کہ اب یہ بچنے والی کنڈیشن نہیں۔ اور انہوں نے وہ طبی سامان جو اس وقت شیخ کو لگایا ہوا تھا اس کے بارے میں انہوں نے ایک دوسرے کو ایسے اشارے دیے جو اطمینان بخش نہیں تھے، یعنی یہ ہٹانے پڑیں گے تو اب ختم ہے۔ اور ڈاکٹروں کے جمع ہونے کے بعد ان کے پاس مشاورتی ڈاکٹر آدم لیرے آئے جو کہ اس آپریشن کے ذمہ دار تھے۔ انہوں نے بتایا کہ کچھ خون ہے جو دل کے آپریشن کے بعد دل پہ جم گیا ہے۔ انہوں نے شیخ کو بتایا، شیخ صالح کو، کہ دوبارہ آپریشن کرنا پڑے گا اور دل کو دوبارہ آپریشن کے لیے کھولنا پڑے گا، کیونکہ جو خون ان کے دل پر جمع ہو گیا ہے وہ خطرناک حالات کی طرف لے جا رہا ہے، یعنی وہ بچنے کی امید نہیں۔ اس بنا پر دل پر جمع ہونے والے خون کا مکمل اخراج ضروری ہے۔ یہ خبر سن کر ان کے ہوش اڑ گئے۔ وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اور وان محمد رسول اللہ پڑھ رہے تھے کہ جانے کا وقت قریب آ گیا۔ پھر انہوں نے آپریشن کے لیے اپنی رضامندی ظاہر کر دی تو ڈاکٹر نے ان سے لازمی طبی سامان کو ان سے الگ کر دیا جو اس وقت ان کو لگایا گیا تھا، اور ان کو لے کر دوبارہ آپریشن تھیٹر کی طرف جانے لگے۔ اس لمحے ان کا سامنا ایک لبنانی نرس نے کیا۔ وہ شیخ سے بہت متاثر تھی، یہ بہت مشہور آدمی ہے یہ۔ اس نے دیکھا کہ شیخ پہلا آپریشن ختم ہونے کے بعد خوش نہیں تھے۔ نرس اس بات سے غمزدہ ہوئی کہ ایک ہی دن کے بعد شیخ کو دوبارہ آپریشن کی تکلیف برداشت کرنے کے لیے آپریشن تھیٹر کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ تو اسی وقت نرس نے کہا، یا صالح صلی علی النبی وربی یفرجھا،
کہ اے صالح آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں، اللہ اس بیماری کو دور کر دے گا۔ تو شیخ صالح نے اسے جواب دیتے ہوئے کہا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اور شیخ اپنی اس روایت کو واقع خود یہ بیان کرتے ہیں اور قسم کھا کے کہتے ہیں کہ درود میں پڑھ رہا تھا کہ اچانک کوئی چیز تبدیل ہو گئی اور آپریشن کی کارروائی کے لیے استعمال کیے جانے والے اوزار تبدیل ہونے لگے، اور ڈاکٹر آدم کو ایک مرتبہ پھر بلایا گیا۔ جب انہوں نے الٹرا ساؤنڈ کی اسکرین دیکھی تو وہ حیران رہ گئے۔ شیخ صالح سمیت سب کو ایک اچانک ناگہانی صورتحال کا سامنا تھا۔ دل میں جمع ہونے والا یہ خون سارے کا سارا بہہ کے جاری ہو گیا۔ اس وقت شیخ اپنے اس واقعے کے اثر سے رونے لگے۔ تو یہ ہے کہ بعض اوقات انتہائی مشکل حالات میں، انتہائی تکلیف دہ حالات میں، جب انسان اپنے دل میں کوئی تکلیف محسوس کر رہا ہو یا اپنے کسی عزیز کی تکلیف کو دیکھ کر پریشان ہو رہا ہو، تو سچے دل سے درود شریف پڑھیں، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی رحمت فرما دے گا، کیونکہ ہمیں دنیا میں بھی اللہ کی رحمت چاہیے اور آخرت میں بھی اللہ کی رحمت چاہیے۔ درود پڑھنے کے مواقع کون کون سے ہیں؟ نمبر ایک یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنتے ہی، یعنی جب آپ کا نام سنے تو درود پڑھیں۔ آپ نے فرمایا جس کے پاس میرا ذکر کیا گیا تو وہ ضرور مجھ پر درود بھیجے۔ صالحی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جب آپ کا ذکر ہو تو اس کے فوراً بعد درود پڑھنا چاہیے، یہاں تک کہ اگر وہ اس میں تاخیر کرے گا تو اس کی مذمت کی جائے گی۔ دیر بھی نہ کریں، رائٹ اوے ساتھ ہی دل میں درود شریف پڑھ لیں، یعنی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، یہ بھی ایک پورا درود ہے۔ پھر ہر نماز کے پہلے اور آخری تشہد میں درود پڑھنا، یعنی دونوں تشہد میں درود پڑھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اور اس کے علاوہ آخری تشہد میں اپنے اوپر درود پڑھتے تھے، یعنی پہلے تشہد میں لازم تو نہیں ہے، لیکن یہ کہ اگر کوئی اتحیات کے ساتھ درود شریف پڑھ لے تو اچھی بات ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ کی مسواک اور آپ کے وضو کا پانی تیار رکھتے تھے، پھر جب اللہ عز و جل چاہتا رات میں آپ کو اٹھا دیتا، آپ اٹھ کر مسواک اور وضو فرماتے اور 9 رکعت اس طرح پڑھتے کہ ان میں سے کسی کے تشہد میں نہ بیٹھتے مگر 8ویں رکعت پہ بیٹھتے، جیسے ہم 3 وتر پڑھنے کے لیے 2 رکعت کے بعد بیٹھتے ہیں، یعنی کہ 2 رکعت پڑھ کے پھر تیسرا ایک الگ سے پڑھتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی حمد کرتے، درود پڑھتے اور پھر دعائیں بھی کرتے، پھر 9ویں رکعت بیٹھ کر پڑھتے، اللہ کی حمد و ثنا فرماتے، اس کے نبی پر درود پڑھتے، دعائیں کرتے، پھر اتنی آواز سے سلام کہتے کہ ہمیں سنائی دیتا، پھر بیٹھ کر 2 رکعتیں پڑھتے تھے، یعنی وتر کے بعد پھر 2 رکعتیں پڑھتے تھے۔ شیخ البانی کہتے ہیں کہ اس میں صریح دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تشہد میں بھی اپنی ذات پر درود پڑھا جیسا کہ دوسرے تشہد میں پڑھا۔ تو یہ ایک نایاب فائدہ ہے جو اس روایت سے ملتا ہے، اور یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ صرف تہجد کی نماز کے لیے ہے۔ تہجد کی نماز نفل ہے، تو نماز ہے، فرض اور نفل کا فرق کیے بغیر جو ایک کام ایک نماز میں کیا جائے گا وہ دوسری میں بھی کیا جا سکتا ہے۔ پھر اسی طرح دعا سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو نماز میں دعا کرتے ہوئے سنا، اس نے نہ اللہ عز و جل کا ذکر کیا، نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا، یعنی نہ تسبیح کی نہ درود پڑا۔ تو آپ نے فرمایا اس نے جلد بازی سے کام لیا ہے۔ پھر اسے بلایا اور اسے اور دوسروں سے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھے تو پہلے اپنے رب کی تعریف اور حمد و ثنا کرے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے، اس کے بعد جو چاہے دعا مانگے۔ پھر اسی طرح اگر کسی مجلس میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو اس میں بھی اللہ کا ذکر کرنا چاہیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا جو لوگ کسی جگہ پر مجلس کریں لیکن اس میں نہ اللہ کا ذکر کریں اور نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں تو وہ ان کے لیے نقصان کا باعث ہوگی، پھر اگر اللہ چاہے تو انہیں عذاب دے، چاہے تو ان کو بخش دے۔ اس لیے کوئی بھی گیدرنگ ہو جہاں بھی چند لوگ مل کر بیٹھیں وہاں ان دونوں چیزوں کا اہتمام کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ کسی مجلس میں بیٹھتے ہیں اور اس میں نہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں تو یہ مجلس ان کے لیے قیامت کے دن باعث حسرت ہوگی، اگرچہ وہ اپنے اجر و ثواب کی بنا پر جنت میں داخل ہو جائیں، پھر بھی ان کو اپنے اس دن، اس میٹنگ، اس وقت کا احساس ہوگا کہ ہمارے پاس کتنا اچھا چانس تھا کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر کرتے اور درود پڑھتے۔ تو اس لیے یہ جو شروع میں لیکچر کے کہا جاتا ہے نحمدہ و نصلی، تو یہ مختصر ترین خطبہ ہے۔ نحمدہ میں اللہ کی حمد و ثنا آ گئی اور نصلی میں درود شریف آ گیا، تو وہ اس مجلس میں پھر حسرت نہیں ہوتی۔ پھر اسی طرح مؤذن کی آواز سن کر، یعنی اذان سن کر، عبداللہ ابن عمرو بن العاص سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جب تم مؤذن کو سنو تو اسی طرح کہو جیسے وہ کہتا ہے، پھر مجھ پر درود بھیجو، کیونکہ جو مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجتا ہے اللہ اس کے بدلے میں اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔
تو چاہیے کہ ہم جتنا بھی درود پڑھ رہے ہیں اس کی کوانٹٹی میں اور اضافہ کر لیں، یعنی اپنی روٹین میں، اور اس روٹین میں یہ بھی شامل ہے کہ ہم اذان کے بعد لازم کر لیں اپنے اوپر۔ پھر مسجد میں داخل ہوتے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں داخل ہوتے تو پہلے درود و سلام پڑھتے، پھر یہ دعا پڑھتے، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک۔ پھر صفا مروہ کی سعی کرتے وقت آپ نے فرمایا پھر 7 بار اللہ اکبر کہو، ہر 2 تکبیروں کے درمیان اللہ کی حمد و ثنا کرو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو اور اپنے لیے بھی دعا مانگو، اور مروہ پہاڑی پر بھی ایسا ہی کرو۔ پھر جمعے کے دن اور رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن اور رات کو کثرت سے مجھ پر درود پڑھا کرو، پس جو آدمی مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجے گا اللہ اس پر 7 رحمتیں نازل کرے گا۔ پھر اسی طرح نماز جنازہ کی دوسری تکبیر کے بعد بھی درود پڑھنا چاہیے۔ قنوت نازلہ پڑھتے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جاتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھتے وقت آپ پر درود بھیجنا۔ سفیان ثوری کہتے ہیں اگر حدیث کے پڑھنے والے کو کوئی اور فائدہ نہ بھی ہو تو اس کو یہ فائدہ ضرور حاصل ہوتا ہے کہ وہ رسول اللہ پر درود بھیجتا ہے، تو جب تک وہ حدیث کی کتاب پڑھتا رہتا ہے اس پر اللہ کی رحمت ہوتی رہتی ہے۔ بعض لوگ رموز اور اشاروں کے ذریعے سواد لکھ دیتے ہیں یا سواد لام عین لکھ دیتے ہیں یا پیس بی اپان ہم کو PBUH لکھ دیتے ہیں، تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ مختصر لکھنے والا کیا چاہتا ہے؟ کیا اپنا اجر مختصر کرنا چاہتا ہے یا یہ کہ اس کا اجر ختم ہو جائے؟ تھوڑی دیر لگتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم لکھنے میں، تو پورا لکھنا چاہیے جہاں لکھنے کی ضرورت ہو۔ پھر درود پڑھنے کے لیے کوئی جگہ مخصوص نہیں ہے، جہاں بھی ہو درود پڑھ لیں، کیونکہ بعض لوگ مصلی پہ بیٹھ کر یہ گوشے میں بیٹھ کے درود پڑھتے ہیں یا خاص وقت میں پڑھتے ہیں، تو اس کے لیے ایسا نہیں ہے۔ پھر درود کے جو مختصر ترین الفاظ ہیں، یہ کلمات ہیں، وہ ہیں اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ اسی طرح سنن نبی داؤد میں آیا ہے اللہم صلی علی محمد النبی الامی و علی آل محمد۔ اسی طرح اللہم صلی وسلم وبارک علی محمد۔ پھر اسی طرح درود ابراہیمی ہے اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پھر اسی طرح مختصر درود ابراہیمی بھی ہے اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی آل ابراہیم و بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اسی طرح درود کے اور بھی مختلف الفاظ ہیں جن میں آپ کی ازواج اور ذریت بھی شامل ہے۔ اللہم صلی علی محمد و ازواجہ و ذریتہ کما صلیت علی آل ابراہیم و بارک علی محمد و ازواجہ و ذریتہ کما بارکت علی ابراہیم انک حمید مجید۔ اسی طرح لوگوں نے کچھ درود خود سے بھی بنا لیے ہیں، لیکن بہتر یہی ہے کہ مسنون درود ہی پڑھا جائے۔ اور جہاں تک سلام بھیجنے کا تعلق ہے تو آپ تشہد میں پڑھتے ہیں السلام علیک ایھا النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو یہ درود اور سلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جاتا ہے۔ السلام تو اللہ کے ناموں میں سے ایک ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رحمتیں ہوں آپ پر، اور اللہ آپ کا محافظ اور اللہ آپ کا نگہبان ہو، آپ کی حفاظت فرمائے۔ اور جو آپ پر سلام بھیجے اس کے بارے میں آپ نے فرمایا جبریل میرے پاس آئے، انہوں نے مجھے خوشخبری سنائی کہ بے شک اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ جو شخص آپ پر درود بھیجے گا میں اس پر اپنی رحمت نازل کروں گا، اور جو شخص آپ پر سلام بھیجے گا میں اسے سلامتی دوں گا۔ اس پر میں نے اللہ عز و جل کے لیے سجدہ شکر ادا کیا۔ پھر اسی طرح زمین میں کچھ فرشتے گھومتے پھرتے رہتے ہیں اور آپ کی امت کا سلام آپ کو پہنچاتے رہتے ہیں، یہ بات مسند احمد سے پتہ چلتی ہے۔ تشہد میں جب ہم پڑھتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو اس میں آپ نے فرمایا کہ جب تم نے یہ پڑھ لیا تو تم نے اللہ کے ان تمام نیک بندوں کو سلام پہنچا دیا جو زمین و آسمان میں ہیں۔ سبحان اللہ، کتنی مختصر جامع سی دعا ہے، لیکن کتنا بڑا فعل اور کتنا بڑا عمل ہے۔ ہمیں تو کبھی یہ خیال بھی نہ آئے کہ سارے لوگوں کو جو زمین و آسمان میں ہیں ان کو سلام بھیجیں،
کرنے کے کام یہ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجیں تاکہ ہم پر کثرت سے رحمتیں نازل ہوں۔ جمعہ کے دن خصوصی طور پر عام دنوں کی نسبت زیادہ درود پڑھنے کا اہتمام کریں۔ دعا مانگنے سے پہلے اللہ کی حمد بیان کریں، پھر آپ پر درود بھیجیں۔ غموں اور دکھوں سے نجات کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں۔ اللہ کی رحمت کے فوری حصول، فرشتوں کی دعاؤں اور گناہوں کی بخشش کے لیے درود پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ اذان ہو تو توجہ سے اذان سنیں، اس کے بعد درود پڑھیں تاکہ کل قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے مستحق بنے۔ آپ کا نام لکھتے وقت مکمل صلی اللہ علیہ وسلم لکھیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ الفاظ والا درود ہی پڑھیں، خود سے بنائے ہوئے درود پڑھنے سے گریز کریں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔